رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع کمیونیکیشن سکلز کی مہارت ہے کہ ہم نے کمیونیکیشن سکلز کو کیسے حاصل کرنا ہے، وہ مہارت ہمیں کیسے مل سکتی ہے۔ اس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سوال اٹھا لیتے ہیں کہ بدن بولی کا انسانی گفتگو، انسانی ابلاغ، انسانی رابطہ اور بات چیت میں کتنا تعلق ہے، کتنا اس کا اثر ہے اور اس کی کتنی قدر ویلیو ہے بدن بولی کی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بدن بولی کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو کمیونیکیشن پہ، ابلاغ پہ سب سے پہلے جو تحقیق ہوئی، تجربہ ہوا، جو ریسرچ ہوئی، جسے جو نا اسٹڈی بھی کہتے ہیں، رول بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے نا آسان ہو جائے۔ ایک ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر البرٹ مہرابین، سب سے پہلے انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی، تحقیق کی تھی اور انہوں نے اسٹڈی کی تھی۔ اس کو جو نا مہرابین اسٹڈی بھی کہتے ہیں، مہرابین رول بھی کہتے ہیں اور مہرابین فارمولہ بھی کہتے ہیں۔ وہ فارمولہ کیا ہے جی؟ وہ فارمولہ ہے 7، 38 اور 55، 7، 38، 55، یہ ہے فارمولہ، یہ کمیونیکیشن کا فارمولہ ہے۔ اس فارمولے کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کمیونیکیشن کو تقسیم کر دیا ہے اور کمیونیکیشن کو 3 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے ڈاکٹر مہرابین نے۔ اس میں ایک آ جاتے ہیں الفاظ، ورڈز، دوسرا آتا ہے لب و لہجہ، وائس ٹون، اور تیسری چیز آ جاتی ہے بدن بولی، حرکات و سکنات، وضاقتہ۔ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں کے مجموعے کو کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک حوالے کے طور پر، ریفرنس کے طور پر جو اسٹڈی استعمال ہوتی ہے، جہاں بھی کمیونیکیشن کی کہیں بات چلے گی، اس میں یہ ریسرچ، یہ حوالہ لازمی آئے گا اور یہ جو تجربہ ہے ان کا یہ لازمی آئے گا۔ اس کے بعد کچھ مزید ریسرچ اس پہ ہوئی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی ہے۔ وہ 55% کو 57% انہوں نے کر دیے باڈی لینگویج کو، اور ادھر سے جو لب و لہجہ ہے وہ 38 کو 36 پہ لے آئے ہیں۔ یہ جدید ریسرچ ہے، نئی ریسرچ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی چیزیں یہ ساری کی ساری۔ اب ہم نے آج الفاظ، لب و لہجے اور بدن بولی کا استعمال سیکھنا ہے کہ ہم کیسے جو ہے نا الفاظ کو سیکھیں گے، الفاظ کی ویلیو کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ گفتگو میں، بات چیت میں، تبادلہ خیال میں الفاظ بہت زیادہ ہیں، اس پہ ہم زور دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب مجھے پہلی بار پتہ چلا تھا تو اس وقت میں بھی بہت حیران ہوا تھا کہ جی یہ 7% الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ ہماری گفتگو ہوتی ہے الفاظ کے ذریعے۔ لیکن جب تجربہ کیا، میں نے اس پہ ریسرچ کی اور پریکٹس کی خود، تو تب جا کے معلوم ہوا کہ واقعی جو ہے جو مؤثر ابلاغ ہے اس میں الفاظ کا حصہ 7% ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے جو نا یہ پریکٹس کر کے دکھاؤں گا کہ 7% کیسے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لب و لہجہ کتنا ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، اسے آپ دیکھیے گا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اب آپ اس میں میرا دیکھیے گا، میرے کندھے اچکے ہوئے ہیں اور ماتھے پہ سلوٹیں بھی ہیں، اور میری آنکھوں کا جو فوکس ہے، توجہ ہے، وہ ایک سمت پہ نہیں ہے، آپ کی جانب نہیں ہے، ادھر ادھر گھومتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ مثلا یہ دیکھیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بچہ جو بھی ہوگا یا جو بھی پریزنٹیشن دے گا، وہ سامعین، آڈینس کو نہیں دیکھے گا، اوپر ادھر ادھر دیکھے گا، اس کے دل میں ڈر ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ صرف الفاظ جو ہے نا یہاں سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ 7% شمار ہوتے ہیں، کہ اس میں کوئی دکھ، درد، لہجہ اور جو ہے کوئی محبت، سردی گرمی کا احساس پیدا نہیں ہوتا لفظوں میں۔
کھوکھلے ہوتے ہیں وہ الفاظ، اسی لیے ان کو 7% کہتے ہیں، جیسے میں نے کر کے دکھایا آپ۔ ابھی جو ہے نا میں اس میں لو و لہجے کو شامل کروں گا، وائس ٹون کو شامل کروں گا اسی شعر کے اندر، اس کو آپ دیکھیے گا کتنا جو ہے اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں صرف لہجے کی چاشنی، لہجے کی مٹھاس اور لہجے کی نرمی شامل ہوئی ہے، تو اس کا اثر کتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ واقعی جو ہے نا دل کے ساتھ وہ الفاظ، وہ لہجہ جو ہے نا کنیکٹ کر رہے ہیں، دل و دماغ کو جو ہے نا متاثر کر رہے ہیں۔ تو کمیونیکیشن میں ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم سامعین، آڈینس کے دل و دماغ کو چھو نہ لیں، انہیں ٹچ نہ کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، انہیں ٹچ کرنا، چھونا۔ تو وہ اس کے لیے جو سب سے بہترین مؤثر چیز ہے وہ لہجہ ہے آپ کا، لہجے کی مٹھاس جو ہے نا آپ کو کنیکشن دے گی، تعلق پیدا کرے گی۔ اب ہم آتے ہیں تیسری طرف، باڈی لینگویج، بدن بولی کی طرف، کہ بدن بولی جو ہے نا وہ کس طرح ہم شامل کر سکتے ہیں اپنے جو ہے نا گفتگو میں، اپنی کمیونیکیشن میں۔ اسی شعر کو دیکھ لیں آپ۔ نہیں تیرا نشیمن، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اب آپ دیکھیے گا ان الفاظ کے ساتھ لہجہ شامل ہوا ہے اور اشارے شامل ہوئے ہیں، ہاتھوں کے اشارے، بدن بولی، پورا بدن اس میں جو ہے نا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ تصویر جو ہے نا بدن بولی کو بھی شامل ہوتی ہے، لہجے کو بھی شامل ہوتی ہے، اور جو ہے الفاظ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو کمیونیکیشن ہے وہ 100% بن جاتی ہے۔ 7% الفاظ اس میں آ جاتے ہیں، 38% لب و لہجہ آ جاتا ہے، اور 55% جو ہے اس میں آ جاتی ہے بدن بولی۔ 7 جمع 38 جمع 55، 7 پلس 38 پلس 55، تو یہ پورے کا پورا 100 بن جائے گا۔ 100%، 100% ہماری کمیونیکیشن اس طرح ہو جاتی ہے مکمل۔ یہ چیزیں ساری کی ساری آتی ہیں پریکٹس سے، سیکھنے سے۔ جب ہم اپنی پریزنٹیشن کو ایک ویڈیو کی شکل میں دوسرے کے لیے پیش کریں گے تو ہماری پریزنٹیشن، ہماری گفتگو، ہماری کمیونیکیشن بہت مؤثر ہو جائے گی، اور اس کا اثر ہوگا دوسرے پہ، اور وہ دوسرے کی دل و دماغ کو جا کے چھوئے گی، ٹچ کرے گی، تو اسے جو نا یاد رہے گی، وہ ناقابل فراموش بن جائے گی۔ آج کی میری گفتگو ان 3 جو نا چیزوں پہ مشتمل تھی۔ نمبر 1 الفاظ۔ الفاظ اگر دل سے نہ ہو اور دل کی گہرائی سے نہ ہو، بلکہ جو ہے نا صرف گلے سے ہوں اور حلق سے ہوں، تو ان کا اثر نہیں ہوتا، یہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ان میں احساس، جذبات، ان میں جو ہے نا جوش ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ تو جب ہماری گفتگو شروع میں سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں جوش و جذبہ ولولہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا یہ اٹریکشن پیدا کرے، سامعین، آڈینس آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نمبر 1 الفاظ، اس کی میں نے پریکٹس کر کے دکھائی آپ کو، اور دوسرا لب و لہجہ، اور تیسری بدن بولی، حرکات و سکنات، جسمانی زبان۔ اگر یہ تینوں چیزیں جو نا آپ کی کمیونیکیشن میں شامل ہو جاتی ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن بہت مضبوط، بہت اسٹرانگ، پاورفل ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کی کمیونیکیشن بہت مؤثر، پاورفل اور طاقتور ہوگی۔ زبیر احمد ظہیر، السلام علیکم۔